ہم اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ میری شادی کو ابھی اتنا عرصہ نہیں ہوا تھا، نہ ہی میں اپنے شوہر کے اتنے نزدیک ہو پائی تھی جیسے ہر بیوی ہوتی ہے۔ ہم دونوں ازدواجی زندگی شروع کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے اندر ایک عجیب سی شرم اور جھجک تھی۔ ہماری شادی میرے ماں باپ کی پسند کے مطابق ہوئی تھی، اس وجہ سے میرا دل تھوڑا سا اپنی شوہر کی جانب سے خراب تھا۔ میں ہمیشہ سے ہی ارینج میرج کے خلاف رہی تھی، کیونکہ میں پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں جس لڑکے کو پسند کرتی تھی، میرے ماں باپ نے اس سے میری شادی نہیں کروائی تھی، کیونکہ وہ لڑکا میری ذات کا نہیں تھا۔ یہ بات میرے دل میں بہت چبھی تھی کہ صرف ایک ذات کے پیچھے میرے ماں باپ نے میری خوشیوں کو رون دیا تھا۔ ان کے لیے ان کی اولاد سے زیادہ ان کی ذات تھی۔ میں بہت روئی تھی، گڑ گڑائی تھی، لیکن میرے ماں باپ نے میری بات کو رد کر دیا تھا۔ میری شادی کو تقریباً 2 سے 4 ماہ ہو چکے تھے۔ میرے سسرال میں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ میری حقیقی ساس سسر کا انتقال میرے شوہر کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرے شوہر بچپن میں ہی یتیم اور مسکین ہو گئے تھے۔ ان کو بچپن سے ان کے چچا اور چچی نے پالا تھا۔ وہ لوگ میرے شوہر کو اپنی اولاد سمجھتے تھے، کیونکہ ان کی کوئی دوسری اولاد نہیں تھی۔ اسی وجہ سے میرے شوہر اپنے چچا اور چچی کے دل کے بہت قریب تھے۔ وہ سب سے زیادہ اہمیت اپنے چچا اور چچی کو دیتے تھے اور زیادہ اپنی چچی کو۔ لیکن مجھے ایک چیز بہت حیرت میں مبتلا کرتی تھی کہ چچا تو میرے ساتھ بہت اچھے اور اپنائیت بھرے انداز میں بات کرتے تھے، جبکہ ان کی بیوی یعنی کہ میرے شوہر کی چچی میرے ساتھ بہت روکھے پھیکے انداز میں بات کرتی تھی، بلکہ میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ پہل تو میں یہی سمجھی تھی کہ وہ رشتے میں میری ساس ہیں، اسی وجہ سے اس طریقے سے میرے ساتھ رد عمل ظاہر کرتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، مجھے سمجھ میں آتا جا رہا تھا کہ جیسے کہ وہ میرے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی رکھتی ہیں۔ مجھے یہ سب چیزیں بہت معیوب لگ رہی تھیں۔ میں اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ میرے دل میں ان کے لیے کوئی بات نہیں تھی۔ میں ہمیشہ ہی ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آتی تھی۔ آج بھی میں جب صبح اپنے لیے چائے بنانے کے لیے کچن میں آئی تو میں نے اخلاقاً ان سے بھی پوچھا کہ آپ چائے پینا پسند کریں گی، لیکن وہ مجھ پر غصہ کرنے لگی اور کہنے لگی، مہارانی اب اٹھائی ہو، صبح سے یہ وقت ہو گیا ہے اور کہتی ہو چائے پینی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے چائے بنانے کی، جا کر کھانا تیار کرو۔ مجھے ان کی بات اتنی معیوب لگی کہ مجھے بے وجہ ہی غصہ آنے لگا، اور میں نے بھی تڑک کر کے جواب دے دیا کہ آپ مجھ سے اس طریقے سے بات نہیں کر سکتی۔ آپ میری حقیقی ساس نہیں ہیں، بس رشتے میں ساس لگتی ہیں، اسی لیے آپ مجھ سے اس طریقے سے بات نہیں کر سکتی ہیں۔ آپ میرے شوہر کی چچی ہیں، میری نہیں، اور ان کی چچی کی حیثیت سے ہی بات کیا کریں۔ مجھے رشتوں کا احساس بہت تھا، لیکن جب کوئی مجھ پر برے انداز میں پیش آتا تو میں سامنے والے کو بخشنا ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے میری بات سنی اور کہنے لگی، آج آنے تو سائم کو، میں تمہارے سارے کرتوت اس کو بتاؤں گی کہ اس کے جانے کے بعد تم کس طریقے سے میرے ساتھ پیش آتی ہو۔ میں نے بھی ان کے جواب میں یہی کہا کہ آپ کو جو بکواس کرنی ہو ان کے ساتھ آپ کر سکتی ہیں، اور میں یہ بول کر اپنے کمرے کے اندر آ گئی، اور میں نے سوچ لیا کہ ہر حال میں اس سب کے بارے میں اپنے شوہر سے ضرور بات کروں گی کہ ان کی چچی میرے ساتھ اس طریقے سے برتاؤ کیوں کرتی ہیں۔ میں اب تھک چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے شوہر اپنی چچی سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن میری اب بس ہو چکی تھی۔ وہ رات کے وقت کمرے کے اندر ہمیشہ 2 گھنٹے بعد آتے تھے۔ گھر تو وہ پہلے آ جاتے تھے، لیکن وہ اپنی چچی کے ساتھ ہوتے تھے، اور میں نہیں جانتی تھی کہ وہ دونوں آخر کیا کرتے تھے، کیونکہ میں ان کے آنے سے پہلے ہی سو جاتی تھی۔ لیکن آج میں جاگ کر ان کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ تقریباً رات کے 11 بجے تک کمرے کے اندر آ جاتے تھے، اور اب تقریباً 1 گھنٹہ اوپر ہو چکا تھا۔ رات کے اب تقریباً 12 کا وقت ہو چکا تھا، لیکن میرے شوہر کمرے میں نہیں آئے تھے۔ میرے دماغ نے مجھے فوراً اشارہ دیا، یقیناً میری چچی ساس نے ان کو اپنے کمرے میں بلا لیا ہوگا اور ان کے کان بھر رہی ہوں گی۔ میں فوراً ہی یہ بات سوچ کر کمرے سے باہر آئی۔ چند پل میں وہاں ٹھہر گئی اور سوچنے لگی، مجھے اپنی چچی ساس کے کمرے میں جا کر اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ یہ نہیں، لیکن یہ چند پل بعد ہی جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا وہ مجھے حیران اور پریشان کر گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کی چچی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہمارے مہمان والے کمرے کی طرف کیوں جا رہے تھے۔ میں کافی بے چین ہوئی ان کا یہ عمل دیکھ کر، کیونکہ وہ دونوں کچھ زیادہ ہی نزدیک تھے، اور یہ چیز مجھے بہت معیوب لگی۔ وہ لوگ کمرے کے اندر جانے کے بعد اندر سے دروازہ بند کر چکی تھی، اور یہاں میری سانسیں تھم سی گئی تھیں۔ میرے دماغ میں عجیب سے وسوسوں نے گہرا ڈھال لیا تھا۔
میرے دماغ میں عجیب سے وسوسوں نے گھیرا ڈال لیا تھا۔ میرے دماغ میں ان کے ہر انداز، گفتگو، ان کا رہن سہن چل رہا تھا۔ جب سے میں یہاں آئی تھی میں یہی چیز بہت زیادہ نوٹ کر رہی تھی کہ میرے شوہر اپنے چچا سے زیادہ اپنی چچی کے قریب تھے، لیکن میں کبھی کچھ کہتی نہیں تھی، صرف یہ سوچ کر کہ ان کی ماں ہے، انہوں نے اس کو پالا ہے۔ مجھے یہی معلوم تھا کہ پیدا کرنے والی سے زیادہ حق پالنے والی کا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے کبھی بھی ان دونوں کے خلاف کوئی بات نہیں سوچی تھی، لیکن آج ان دونوں کا یہ عمل میرے اوسان خطا کر گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کمرے میں بند ہو چکے تھے۔ اس کا مطلب مجھے کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت منتشر ہو رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں آ کر واپس بیٹھ کر اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ میں اپنے سارے غلط وسوسوں کو جھٹک رہی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایک ماں اور بیٹے کے رشتے کو میں غلط ٹھہراؤں۔ یہ بہت مقدس رشتہ ہوتا ہے، میں اس کی اہمیت سے بہت اچھے سے واقف تھی، اسی لیے میں کوئی بھی غلط بات اپنے دماغ میں نہیں لا رہی تھی، لیکن میری تمام سوچوں کا رخ ان دونوں کی طرف ہی تھا۔ مجھے کمرے میں بیٹھے ہوئے 20-25 منٹ ہو چکے تھے، لیکن میرے شوہر ابھی تک باہر نہیں آئے تھے۔ میری برداشت کی اب حد ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہو رہا تھا کہ آخر وہ دونوں کمرے کے اندر کیا کر رہے ہوں گے۔ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی، میرے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے چمک رہے تھے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں تو بالکل پاک صاف ہوں، میں نے کچھ غلط کام نہیں کیا، تو میں اتنا گھبرا کیوں رہی ہوں؟ میں نے یہی باتیں سوچ کر اپنے ڈر پر قابو پایا اور قدم بقدم مہمان والے کمرے کی جانب چلنے لگی۔ میرا ایک ایک قدم من بھاری ہو رہا تھا۔ میں مہمان والے کمرے میں جانے کی بجائے 1 منٹ کے لیے رکی اور اپنے ساس سسر کے کمرے میں جھانکا تو میرے شوہر کے چچا نیند کی آغوش میں لیٹے مزے سے سو رہے تھے۔ میں واپس مہمان والے کمرے کی طرف جانے لگی، چلتے ہوئے مہمان والے کمرے کے پاس پہنچ گئی۔ میری قسمت اچھی تھی کہ ان لوگوں نے دروازہ تو اندر سے بند کر لیا تھا، لیکن کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اس پر پردہ گرا ہوا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے نہیں، کیونکہ یہ ایک بری بات ہوتی ہے کسی کی باتیں سننا یا کسی کو کچھ بھی کرتے ہوئے دیکھنا، لیکن پھر میرے دماغ میں یہی ایک بات آئی کہ میں اپنے شوہر پر پورا اختیار رکھتی ہوں، وہ میرے مزاجی خدا ہیں اور میں ان کے جسم کا حصہ ہوں۔ اگر وہ کچھ غلط کام کر رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے نہیں بڑھاؤں گی، ان سے علیحدگی کر کے اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میرا دل بار بار مجھے اس چیز کی گواہی دے رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ اپنے چچی کے ساتھ کچھ غلط کام نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن میرے دماغ میں جو باتیں گھوم رہی تھیں وہ مجھے کچھ اور ہی نقشہ کھینچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں نے زیادہ باتوں کو سوچنا مناسب نہیں سمجھا اور چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس آ گئی۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جب میں نے پردہ ہٹایا اور میری نگاہیں سامنے کے منظر پر گئیں تو مجھے واضح طور پر محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میرے گھر کی چھت میرے سر پر آن گری ہو، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں جو صرف یہ بات سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر اور ان کی چچی کچھ غلط کام کر سکتے ہیں اکیلے کمرے میں، وہ منظر جب میں نے حقیقت میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدموں سے جان نکل رہی ہو۔ میں تصور میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ ایک ماں اور بیٹا اتنا گھٹیا کام کر سکتا ہے، صرف اپنی ہوس کو مٹانے کی خاطر۔ سامنے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے لپٹے کھڑے تھے اور میں اپنے منہ سے چیخ کر ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے حلق سے آواز نکل نہیں رہی تھی۔ میں جتنا ارینج میرج کے خلاف تھی، آج تو مجھے اس رشتے سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو چمک رہے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر چلی جاؤں اور اپنے شوہر کا منہ تھپڑوں سے لال کر دوں اور ان کو اس بات کا احساس دلاؤں کہ وہ تمہاری بیوی نہیں بلکہ تمہاری ماں لگتی ہے، جس کے ساتھ تم یہ کام کر رہے ہو۔ لیکن میرے جسم میں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے جان نہ ہو۔ میں بالکل بت کی مانند کھڑی ہوئی سارے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کچھ کروں، لیکن میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے پتہ نہیں کیا ہوا کہ میرا سر بہت تیزی کے ساتھ گھومنے لگا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، جس کے باعث میں چند ثانیے ہی کھڑی ہو پائی اور بے اختیار ہو کر زمین دوز ہو گئی۔ میری آنکھ جب کھلی تو میں اپنے کمرے کے اندر موجود تھی اور میرے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میرے شوہر میرے سرہانے ہی پریشان حال بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے ان کے چہرے سے گھن آنے لگی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے چہرے پر پھٹکار برس رہی ہو۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے جاگتے ہوئے دیکھا تو بے چین ہو کر میرے قریب ہوئے اور کہنے لگے، بیگم تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تم بے ہوش ہو گئی تھی، میں تمہیں اٹھا کر یہاں لے کر آیا ہوں۔
सब खैर तो है? डॉक्टर बता रहे हैं कि तुम्हें बहुत कमजोरी है, अब से तुम्हें अपना ख्याल रखना है। मैं जानती थी ये चापलूसी वो किसके लिए कर रहे हैं। मैंने यकदम इनका हाथ खुद से झटका और उठकर बैठ गई। मेरी आंखों में नमी तैर रही थी। मैंने उनकी जानिब देखते हुए कहा, शर्म आती है मुझे आपको अपना शौहर कहते हुए। आप इस कदर घटिया हरकत कर सकते हैं, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मैं जानती हूँ मैं आपके साथ खुश नहीं थी और ना ही आप मेरे साथ खुश थे, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतना गलत काम अपनी माँ जैसी चची के साथ करेंगे। वो जो अभी मेरे साथ थोड़ी चापलूसी के साथ काम ले रहे थे, यकदम ही इनके चेहरे के उजलात बदलने लगे और वो तमस्खुर निगाहों से मेरी जानिब देखते हुए कहने लगे, यानी जो मैं सोच रहा था वो हो चुका है। तुम मेरी असलियत जान चुकी हो। मैंने कहा, कितने घटिया इंसान हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किस तरह से डिटाई के साथ अपने जुर्म को कबूल कर रहे थे। मुझे झुठलाने की बजाय दावे के साथ कह रहे हो कि हाँ मैं ये काम करता हूँ। तो वो कहने लगा, मैं क्यों शर्माऊं या मैं क्यों झिझकूं। मैं कह रहा हूँ कि मैं ये काम करता हूँ और मैं शादी से पहले से ये काम करता आ रहा हूँ। मेरे लिए ये एक और इंकशाफ बहुत हैरान कुन था। तुम जो समझती हो ना कि मैं 11 बजे कमरे के अंदर आ जाता हूँ, तो तुम्हारी भूल है। मैं तो 9 बजे ही घर लौट आता हूँ और अपनी चची के साथ होता हूँ। मेरे आंसू बेख्तियार होकर आंखों से निकलने लगे। मुझे अपने कानों से धुआं निकलता महसूस हो रहा था। मैंने कहा, मैं सोच भी नहीं सकती थी आप ऐसा कर सकते हैं, और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आपके चचा को ये सब मालूम नहीं है। तो वो हंसते हुए खड़े हुए और कहने लगे, मेरे चचा को कुछ इल्म नहीं। मुझे तो हैरत है कि तुम्हें कैसे मालूम हो गया। मैं उनकी बात सुनकर बेचैन हुई और कहने लगी, अगर आप मेरी शादी से पहले से ही अपनी चची के साथ ताल्लुकात बनाए हुए हैं, तो आपके चचा को इन सब बातों का इल्म क्यों नहीं हुआ। वो कहने लगे, मैं तुम्हें ये सब बातें क्यों बताऊं। तुम क्या कर लोगी। मैं भर्राई हुई आवाज में कहने लगी, मैं आपसे तलाक लूंगी और अपनी मैके चली जाऊंगी, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल भी अपनी जिंदगी आगे नहीं बढ़ाना चाहती जो बीवी के होते हुए अपनी चची के साथ ताल्लुकात कायम करे। वो कहने लगे, तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ ताउम्र रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये मेरी पसंद की शादी है। मेरी चची वैसे भी तुम्हें मेरे साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही, जबकि मैं इन्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि हमारी अज़दवाजी जिंदगी इतनी अच्छी नहीं है। मैं इन्हें बार बार यकीन दिलाता हूँ, लेकिन वो मेरी बात पर यकीन नहीं करती। एक काम करो, तुम खुद अपने मुंह से इनको ये तमाम बातें बता दो। मैंने इनको खूनख्वार निगाहों से देखा और अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली कि मैं मरना पसंद करूंगी, तुम्हारी चची से बात करना नहीं। और मैं अब तुमसे भी कोई बात नहीं करूंगी। तुमसे बात अब मेरे माँ बाप करेंगे और मैं तुमसे अब तलाक का मुतालबा करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल भी अपनी जिंदगी आगे नहीं बढ़ाऊंगी। मेरे शौहर ने ये बात सुनकर मेरा बाजू पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगा, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा अगर तुमने इस घर से कदम बाहर निकालने का सोचा भी। तुम यहीं रहोगी मेरे साथ हमेशा हमेशा। मैंने रोते हुए कहा कि आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं कोई दबू लड़की नहीं हूँ। मैं अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीने की मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी आती है। मैं ये सारी बातें सबको बता दूंगी, खासकर आपके चचा को। जब आपके चचा को इन सारी बातों का इल्म होगा तो वो आपकी चची को वो खुद अपने मुंह से तलाक देंगे, और जब आपकी चची को तलाक हो जाएगी तो आप इनसे शादी कर लेना और मुझे तलाक दे देना। ये सब बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मैंने तंजिया इनको देखते हुए ये बात कही तो उन्होंने मुझे झटके से छोड़ दिया और मेरी तरफ तनबीहा उंगली उठाकर कहने लगे कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे चचा तुम्हारी इन घटिया बातों में आ जाएं। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने ऐसा कुछ भी मेरे चचा को बताया तो। मेरी चची की आंखों में एक भी आंसू तुम्हारी वजह से अगर आया तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। वो ये सब बोलकर वहां से चले गए। मैं जानती थी वो कहाँ गए हैं। इनका रुख मेहमान वाले कमरे की तरफ ही था। मैं ज़ारों की तार रो रही थी। मेरे लिए ये बात बहुत अजियतनाक थी। जिस शख्स के साथ मैं ताल्लुक में थी वो शख्स मेरा नहीं था, बल्कि वो अपनी चची का आशिक था। इनके साथ इज़्दवाजी ताल्लुकात कायम कर चुका था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अब हर हाल में इससे तलाक लेकर ही रहूंगी। सुबह की किरण जैसे ही फूटी तो मेरी आंख खुल गई और मैं कमरे से बाहर आई। सामने ही बैठी चची सब्जी काट रही थी। मैंने इनकी तरफ देखा और अपने लहजे को हकीराना बनाते हुए कहने लगी, तुम जैसी घटिया तरीन औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी, जो अपनी औलाद के साथ ही इतने घटिया ताल्लुकात कायम कर चुकी हो। सिर्फ अपनी हवस मिटाने की खातिर। अगर तुम्हें ये सब चाहिए था तो अपने शौहर से कहती। मेरे शौहर पर डोरे डालने की क्या जरूरत थी। उन्होंने जब ये बात सुनी तो इनके चेहरे के तासरात काफी हैरानगी में बदले और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, यानी
میرا جو شک تھا وہ مثبت ثابت ہوا۔ تم ساری سچائی جان چکی ہو، بہت اچھا ہوا کہ تمہیں سب کچھ معلوم ہو گیا۔ ویسے بھی سائم کو میں تمہارے ساتھ بانٹ نہیں پا رہی تھی۔ تمہارے حق میں یہ بہتر ہوگا کہ خاموش رہو، ورنہ تمہارے ساتھ میں وہ کر جاؤں گی جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ میری طرف چھری کرتے ہوئے کہنے لگی، اگر زیادہ تمہاری زبان میرے سامنے چلی یا کسی اور کے سامنے تم نے اپنا منہ کھولنے کی کوشش بھی کی تو تمہاری زبان کاٹ کر رکھ دوں گی۔ ان کی یہ دھمکی میرے 14 طبق روشن کر گئے تھی، کیونکہ وہ جس انداز میں مجھے بول رہی تھی وہ یہ کرنے سے بھی اپنے آپ کو نہیں روک پاتی۔ لیکن میں کسی بھی صورت اس انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا نہیں چاہتی تھی۔ میں انہیں فوراً ہی وہیں کھڑے کھڑے منصوبہ میں نے بنا لیا تھا کہ ہر حال میں یہ سب باتیں چچا کے گوشت گزار کروں گی، کیونکہ میں یہاں سے اب جانا چاہتی تھی۔ میرا دل بہت اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ دن بھی بہت معمول کی رفتار سے گزر گیا۔ میں بس اللہ سے دعائیں کرنے لگی کہ میرے پاس کوئی موقع آئے اور میں چچا سے اس سب کے بارے میں بات کروں۔ اگلا دن بھی انہی سب ٹینشنوں میں گزرا اور میرے شوہر میرے قریب آنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ مجھے بات بات پر سمجھانے لگے کہ میں زیادہ ان کے قریب نہیں جاتا ہوں، بس ان کو تھوڑا سا خوش کر کے واپس آ جاتا ہوں۔ وہ اپنے شوہر سے مطمئن نہیں ہو پاتی ہیں۔ میرا یقین مانو، میں صرف تمہارا ہی ہوں، لیکن میں ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ مجھے ان سے اتنی گھن آتی تھی کہ میں ان کے ساتھ اب ایک بیڈ پر سونا بھی پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ صوفے پر سوتی تھی۔ مجھے صرف اور صرف ایک موقع چاہیے تھا جس کا میں بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دن بعد ایسا ایک دن آ ہی گیا۔ میرے شوہر اپنے کام پر جا چکے تھے اور میری ساس بھی اپنی بہن سے ملنے کے لیے گئی تھی، لیکن جاتے جاتے بھی مجھے تنبیہ کرنا نہ بھولی تھی کہ کسی کے سامنے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ باہر سے دروازہ بند ہوگا اور تم گھر کے اندر ہی قید رہو گی۔ میں نے ان کی بات کو نظر انداز کیا اور اپنے کام میں مگن ہو گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ وہ ہر وقت مجھے ان لوگوں سے بچانا چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں نے چونک کر دیکھا۔ ابھی میری ساس کو گئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ جب وہ اپنی بہن کے گھر جاتی ہیں تو ان کو آنے میں وقت لگ جاتا تھا، لیکن آج ان کا جلدی آ جانا مجھے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ لیکن میری حیرت جلد ہی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ میرے سامنے میرے سسر کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے میری جانب دیکھا اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگے، بیٹا تمہاری ساس نظر نہیں آ رہی؟ میں نے ان کو بتایا کہ وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے گئی ہیں۔ وہ اچھا بول کر مجھے چائے کا بنانے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ میں ان کے لیے چائے بنانے چلی گئی اور میرے دماغ میں یہی باتیں آ رہی تھیں کہ ابھی وقت بہت اچھا ہے، مجھے چاہیے کہ میں ان کو ساری روداد سنا دوں، کیونکہ گھر کے اندر ابھی بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے چائے بنائی اور دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئی۔ وہ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور مجھے دعائیں دینے لگے۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابو مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگے، بیٹا بولو۔ میں نے کہا، میں جانتی ہوں آپ کے لیے یہ حقیقت تسلیم کرنا بہت مشکل ہوگا، لیکن یہ سچ ہے، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہوں گی۔ وہ کہنے لگے، بیٹا تم ڈرو نہیں، اطمینان سے بولو، میں تمہاری بات پر یقین کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور میں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور ان کو آہستہ آواز میں بتانے لگی اپنے شوہر اور ان کی بیوی کے تعلقات۔ پہلے پہل تو وہ مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے، تم یہ کیا بول رہی ہو؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم کس کے بارے میں بول رہی ہو؟ میں نے کہا، میں جانتی ہوں میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں، لیکن میرا یقین جانیے، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو آپ اس بات کی تحقیقات کر لیں۔ جب آپ رات کو سو جاتے ہیں تو آپ کی بیوی میرے شوہر کے ساتھ الگ کمرے میں جا کر غلط کام کرتی ہیں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اب مزید رہنا نہیں چاہتی، میں طلاق چاہتی ہوں، لیکن وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جب میری بات سنی تو خاموش ہو گئے اور کہنے لگے، اگر اس بات میں سچائی نہیں ہوئی تو تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، مجھے منظور ہے، آپ جو سزا دیں گے میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ہمارے پلان کے مطابق رات کو وہ سوئے نہیں اور جاگتے رہے۔ میرا دماغ صرف اور صرف اپنے سسر کی جانب ہی لگا ہوا تھا، کیونکہ آج انہیں سچائی معلوم ہونی تھی، اور میری بات کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ جب میرے شوہر گھر آئے تو ان کی چچی اپنا کمرہ چھوڑ کر باہر آ گئی۔ ان کے شوہر نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً ہی وہاں سے اٹھے اور ان کے پیچھے پیچھے آنے لگے، اور جب انہوں نے میرے کہے کے مطابق وہی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ان کے بھی اوسان خطا ہو گئے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بھتیجے کو انہوں نے بیٹوں سے بڑھ کر سمجھا، پالا پوسا، اور وہ بھتیجا ان کی بیوی کے ساتھ تعلق غلط قائم کیے ہوئے تھا، اور یہ بات ان کے لیے بہت بڑی تھی۔ آج تک انہوں نے میرے شوہر اور اپنی بیوی کے رشتے کو
ماں اور بیٹے کے رشتے جیسا پاکیزہ ہی سمجھا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ دونوں ان کے پیٹ پیچھے چھرا گھوم کر ان کے پیٹ پیچھے کیا کیا کھیل رچائے ہوئے تھے۔ آج جب ان کو حقیقت کا علم ہوا تھا اور انہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے، کیونکہ وہ بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کی طبیعت کافی خراب ہوئی اور ہسپتال تک پہنچ گئے اور انہیں ہسپتال داخل کروایا، لیکن جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے چھوٹتے ہی اپنی بیوی کو بہت گالیاں دی اور ان کو طلاق دے دی۔ ساتھ میں میرے شوہر کو بھی بہت گالیوں سے نوازا اور اپنے گھر سے باہر نکال دیا، اور ساتھ میں مجھے باعزت میرے گھر چھوڑ کر آئے، کیونکہ میرے شوہر اس قابل نہیں تھے کہ میں ان کے ساتھ مزید زندگی آگے بڑھاتی۔ انہوں نے میرے گھر والوں کو ساری حقیقت بتائی تھی، اور میرے والدین اب مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے میری پسند کو ترجیح نہیں دی تھی اور اپنی مرضی سے میری شادی کی تھی، اور آج ان کی اسی ضد کی وجہ سے میں طلاق کا ڈبہ لے کر اپنے والدین کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اگر میں ہمت کر کے اپنے سسر کو یہ باتیں نہ بتاتی تو آج میری زندگی سکون میں نہیں ہوتی۔ میں گھٹ گھٹ کر ہی اس گھر میں وہ تمام کاروائیاں دیکھتے ہوئے جی رہی ہوتی۔ مجھے حیرت اپنے شوہر پر نہیں ہو رہی تھی، مجھے حیرت اس عورت پر ہو رہی تھی جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرتی ہے۔ جو خوشی اور جو تسکین اس کا شوہر اس کو دے سکتا ہے، پھر وہی خوشی وہی تسکین ڈھونڈنے کے لیے وہ غیر مردوں کے پاس کیوں جاتی ہے؟ آخر ایسی بھی کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ حلال کا راستہ چھوڑ کر حرام کی طرف چلی جاتی ہے؟ انسان اپنی ہوس کی بھوک مٹانے کے لیے صحیح غلط کی پہچان بھول جاتا ہے۔